ایک ارب پتی شخص کا انٹرویو ایک اخبار کے اندر چھپا، اس کا میں جو ہے وہ آپ کو ترجمہ وہ سنانے لگا ہوں۔ میزبان نے ایک ارب پتی شخص کا انٹرویو کیا، وہ اس سے پوچھنے لگا کہ آپ کو جو ہے زندگی کی جو خوشی ہے وہ کس طرح حاصل ہوئی، آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو وہ ارب پتی شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں 4 مرحلوں سے اپنی زندگی میں گزرا ہوں، مجھے جو حقیقی خوشی ہے وہ آخری مرحلے کے اندر ملی۔ اس کے اندر جو میں نے اپنی خوشی محسوس کی وہ میں نے ساری زندگی ایسی خوشی محسوس نہیں کی۔ کہنے لگا کہ پہلے مرحلے میں مال و دولت جمع کرنے میں لگا رہا، مال کمانے میں لگا رہا، لیکن مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ دوسرے مرحلے میں میرے پاس قیمتی اشیاء، ہر چیز کی فراوانی، دنیا کی ہر چیز میرے پاس موجود، لیکن مجھے سکون خوشی حاصل نہیں تھی۔ پھر تیسرا جو مرحلہ ہے اس میں نے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ حاصل کریے، جیسے فٹ بال ٹیم خرید لینا، بڑے بڑے ریزورٹ خرید لینا، ہوائی جہاز تک خرید لینا، یعنی کہ دنیا کی ہر جو آسائش ہے، بڑے پروجیکٹ میں نے وہ سب حاصل کر لیے، لیکن مجھے سکون اور خوشی نہیں ملی۔ پھر آخری اور چوتھا مرحلہ، میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ کچھ معذور بچوں کو ویل چیئر دینی ہے۔ میرے لیے تو وہ ایک معمولی بات تھی، میں نے جو ہے وہ فوراً خرید لی، لیکن میرے دوست نے ایک شرط رکھی کہ آپ نے خود چل کے جو ہے وہ ان معذور بچوں کو ویل چیئر اپنے ہاتھوں سے دینی ہے۔ ٹائم نہیں تھا میرے پاس، میں نے معذرت کی اپنے دوست سے، لیکن وہ ضد کر گیا، تو میں خود جو ہے وہ چل کے گیا اور ان معذور بچوں کے ادارے میں جا کر میں نے ان کو ویل چیئر جو ہیں وہ دیں۔ تو وہ بچے ان ویل چیئر پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگے اور اتنا خوش ہونے لگے کہ میں جو وہاں صرف تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا۔ مجھے وہ لمحہ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ان بچوں کی جو خوشی ہے، ایسی خوشی میں نے کبھی کسی کے چہرے پہ دیکھی نہیں تھی۔ میری زندگی تو بڑی مصروف تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں جانے لگا تو ایک بچے نے میرا جو ہے وہ کپڑے کو یہاں سے پکڑ لیا، تو میں نے آرام سے چھڑانا چاہا تو بچے نے نہیں چھوڑا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ کیا دیکھتے ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں آپ کے چہرے کے نقوش جو ہیں ان کو غور سے دیکھ کر اپنے ذہن میں بٹھا رہا ہوں کہ کل جب جنت میں آپ سے ملوں تو اللہ رب العزت کے سامنے بھی آپ کی جو ہے میں وہ تعریف کروں اور آپ کو میں دیکھ کے فوراً پہچان جاؤں اور میں کہوں کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہمیں خوشی دی تھی۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری زندگی وہیں سے بدل گئی، مجھے زندگی کا مقصد سکون اور خوشی کی جو سمجھ ہوتی ہے مجھے وہاں سے، اس جگہ سے ملی۔ تو میرے بھائیوں، انسان جو ہے وہ انسان تب بنتا ہے جب اس کے دل میں جو ہے وہ انسانیت کے لیے درد ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسے انسان کہتے ہیں۔
انسان چاہے جتنی مرضی نماز روزہ حج عبادت کر لے، اگر کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی وہ مدد کر سکتا ہے اور وہ نہ کرے تو وہ بندہ نیک نہیں ہو سکتا، کہ اسے انسان کو دیکھ کے اسے اس کا درد جو ہے وہ محسوس ہی نہیں ہوا۔ آخرت میں مولانا جمیل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آخرت میں جو ہے وہ 3 چیک پوسٹیں ہیں، 3 چیک پوسٹیں جن سے انسان نے گزر کے جنت کی طرف جانا ہے۔ پہلی چیک پوسٹ جو ہے اس پہ کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، صرف وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ شرک تو نہیں کرتا تھا اللہ کے ساتھ، صرف یہ دیکھا جائے گا، اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ مشرک تو نہیں ہے۔ جو مشرک ہوگا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، وہ تو وہیں سے جو ہے فارغ سیدھا جہنم۔ جو بندہ شرک نہیں کرتا وہ پھر دوسری چیک پوسٹ پہ آئے گا، وہاں پھر اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھے جائیں گے کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں کیسا تھا، اس کا رویہ جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے اس کا کیسا سلوک تھا، یہ دیکھا جائے گا۔ پھر وہاں سے جو بچ جائے گا پھر تیسری چیک پوسٹ پہ باری عبادت کی آئے گی، نماز روزے کی۔ وہ تو میرے بھائیوں آخری چیک پوسٹ، پہلے تو ان چیزوں کا سوال ہونا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔